بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں اور مسلمانوں پر انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم۔ سید احمد خان نے مسلمانوں کی کس طرح رہنمائی کی اور دو قومی نظریہ کیا ہے؟ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان نے دستور زمانہ کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میں قرآن پاک کا مطالعہ کیا، عربی اور فارسی کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کا نظام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سر انجام دیے۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے دوران میں آپ بجنور میں قیام پذیر تھے۔ اس کٹھن وقت میں انہوں نے بہت سے انگریز مردوں اور عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائی۔ انہوں نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے ادا کیا۔ جنگ آزادی کے بعد انہوں نے آپ کی خدمات کے عوض انہیں انعام دینے کے لیے ایک جاگیر کی پیشکش کی، جنہیں سر سید احمد خان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سر سید احمد خان برِ صغیر میں مسلم نشاط ثانیہ کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں بیداری علم کی تحریک پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ 19ویں صدی کے بہت بڑے مصلح اور رہبر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمان کو جمود سے نکالنے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ وہ ایک زبردست مفکر، بلند خیال مصنف اور جلیل القدر مصلح تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری انگریزوں نے مسلمانوں پر ڈال دی تھی اور انہیں سزا دینے کے لیے ان کے خلاف نہایت ظالمانہ اقدامات کیے۔ ہندو جو جنگ آزادی میں برابر کے شریک تھے، انہیں بالکل کچھ بھی نہ کہا گیا۔ اس پالیسی کی وجہ سے مسلمان معاشرتی طور پر تباہ ہو گئے، ان کی معاشی حالت ابتر ہو گئی۔ انگریزوں نے فارسی کے بجائے جو مسلمانوں کی زبان تھی انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ مسلمان کسی بھی صورت انگریزی زبان سیکھنے پر رضامند نہ تھے۔ دوسری طرف ہندوؤں نے فوری طور پر انگریزی زبان کو اپنا لیا تھا اور اسی طرح تعلیمی میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے۔ ان اقدامات نے مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہت متاثر کیا تھا۔ مسلمان جو کبھی ہندوستان کے حکمران تھے، جنہیں ان کے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ تھی اور انگریز ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ توپوں سے اڑائے جاتے تھے، سولی پہ لٹکائے جاتے تھے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی، نوکریوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاح احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان سامان، خدمتگار اور گھاس کھودنے والوں کے سوا کچھ نہ رہیں گے۔ سر سید احمد خان نے محسوس کر لیا تھا کہ اونچے اور درمیانی طبقوں انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے۔ ان کو مکمل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ تمام عمر جدوجہد کرتے رہے۔ 1859 میں سر سید احمد نے مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد میں MAO کالج اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر لیا گیا۔ سر سید احمد نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرور ہو سکیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا۔ سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑھتے ہوئے اختلافات کے پیش نظر سر سید احمد خان نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ سیاسی بیداری اور عام ہوتے ہوئے شعور کے نتیجے میں دونوں قومیں اکٹھا رہنا مشکل ہے۔ مولانا حالی نے حیات جاوید میں سر سید احمد خان کے حوالے سے بھی ان کے خدشات کا اظہار کیا
ان کے خیال میں سر سید احمد نے 1867 میں ہی اردو ہندی تنازع کے پیش نظر مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ ہو جانے کی پیش گوئی کر دی تھی۔ جنگ آزادی کے 10 سال بعد سر سید احمد خان نے ہندی اردو جھگڑے کے باعث 1867 میں یہ نظریہ پیش کیا تھا، جسے دو قومی نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نظریے کی آسان تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اس کے مطابق نہ صرف ہندوستان کے متحدہ قومیت کے نظریے کو مسترد کیا گیا بلکہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو علیحدہ اور کامل قومیں قرار دیا گیا۔ انڈین نیشنلزم پر یقین رکھنے والوں کے لیے دو قومی نظریہ سورہ اسرافیل بن کر گونجا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی شاہراہ آزادی پر دو قومی نظریہ وہ پہلا سنگ میل ہے جسے مشعل راہ بنا کر مسلمان ہند بالآخر 1847 میں اپنی منزل مقصود کو پانے میں سرخرو ہوئے۔